الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام حضرات، میرے بھائیوں اور دوستوں اور پردے میں سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ہم ابھی دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جو بات جتنی قیمتی اور بڑی ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ کریں کہ اگر معذور نہیں ہے تو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی مجمع کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھے. معذور ہے تو بات الگ ہے، تو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونے پر بڑا اجر دیں گے اور آخرت میں نجات کا ذخیرہ بنائیں گے. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہم چونکہ دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو بات سننے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں کہ میں کس لیے یہاں پر آیا ہوں. یہ نہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا، وہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں آیا ہوں، اگر نہیں جاؤں گا تو اس کو خراب لگے گا، تو دین کی بات سننے کا اس کو کوئی نفع بھی نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر نیت یہ ہوگی کہ میں آیا اس لیے ہوں تاکہ دین کی بات سنوں اور جو باتیں سمجھ میں آئے گی ان کے اوپر میں انشاءاللہ عمل کروں گا، تو ہمارا یہ بیٹھنا قیامت کے دن بڑے اجر کا سبب بنے گا. اس لیے پہلے ہی اپنی نیتوں کو درست کر لے کہ میں یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور خالی یہاں نہیں اور خالی یہ نہیں، زندگی میں کوئی بھی کام کرے، کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے درمیان میں اور کام پورا ہو جاوے اس کے بعد تینوں مرتبہ اپنے دل کی نیت اور ارادے کو دیکھ لے کہ جب کام شروع کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، کام چل رہا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں،
اور جب کام پورا ہو جائے تو یہ کام میں نے کس کے لیے کیا تھا، یہ نیت اگر صحیح ہو جائے گی تو ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا کمانا، دھندا کرنا، مزدوری کرنا سب عبادت بن جائے گا، سب عبادت بن جائے گا۔ حالانکہ کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے، کمانا ضرورت ہے، لیکن وہ عبادت بن جائے گا۔ کمانا اس لیے ہے میرا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو حلال روزی پہنچاؤں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، طلب الحلال فریضہ۔ میں سوتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دماغ کو آرام دینے کے لیے سویا کرتے تھے۔ میں کھاتا اس لیے ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تم کو جان دی ہے، جسم دیا ہے، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور جسم کو حفاظت سے رکھنا ہے تو کھانا ضروری ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور بنایا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور کچھ جاتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ آج سے 100-125 سال پہلے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر تھے آج کوئی بھی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور آج سے 100-125 سال کے بعد ابھی فی الحال دنیا میں جتنے ہیں شاید ہی کوئی باقی رہا ہو۔ ہماری زمینیں، ہماری جائیداد، ہماری گھر بار، ساری چیزیں دوسرے مالک ہو جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ جو میت ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کو دفنانے کا حکم دیا گیا ہے، پھر قبرستان جانے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے میت میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کام کرتے ہوئے اپنے کو بھی یاد رکھے کہ ایک دن میرے اوپر بھی ایسا دن گزرنے والا ہے، اور ایک دن میرے سامنے بھی یہ سارے مناظر پیش ہونے والے ہیں، اس لیے یہاں پر رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا اس طریقے سے نظام بنایا ہے۔ کوئی بھی آیا زیادہ سے زیادہ 100-125 سال، اس کے بعد تو اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن ایک دنیا میں بسنے والا انسان جو ایمان والا ہو، اور دوسرا وہ انسان جو بے ایمان ہو، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا انسان اپنے آپ کو سوچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کو تو موت کے بعد زندگی کا ہی یقین نہیں ہوتا، تو پھر آگے جواب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ کتنا قیمتی ایمان ہے۔ آپ لوگ مانگرول تو سمجھے، مانگرول چھوڑ کر کے جوناگڑھ یا راجکوٹ چلے جاؤ، بڑی بڑی غیر مسلموں کی ہاسپٹلیں ہیں جن کو کچھ غیر مسلم لوگ اپنے پیسے سے چلا رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں ایک معمولی آپریشن 25-30 ہزار کا ہوتا ہے، اور جتنا بڑا آپریشن اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی آپریشن 25 لاکھ 50 لاکھ تک کا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور کوئی غیر مسلم اپنے ذمے وہ خرچہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ کروڑوں دنیا میں خرچ کر دے، آخرت میں اس کو 1 روپے کا بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے شرط ایمان ہے۔ ایمان ہوگا اور ہم ایمان والے ہیں، ہم 1 روپیہ کسی غریب کو دیتے ہیں، 1 روپیہ، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، 1 روپیہ بھی اگر کسی غریب کو دیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر دیں گے، اور وہ بھی کتنا دیں گے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ والذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال تو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک گیہوں کا دانہ یا ایک مانڈوی کا دانہ اس نے زمین میں اگایا، اس کے اندر سے ایک چھوڑوا اگا،
اور چھوڑوے میں بالی جس کو ہم نینگل کہتے ہیں نینگل ہوئی اور ایک نینگل میں 100 دانے ہوئے, ایک چھوڑوے میں 7 نینگلیں ہوئی, تو ہم نے ایک گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالا, اللہ نے اس کے بدلے میں 700 دانے دیے. اسی طریقے سے 1 روپیہ ہم نے خرچ کیا, اللہ ہمیں اس کا 700 گنا تک کا اجر دے گا. کیوں؟ اس نے لاکھوں خرچ کیے ہاسپٹل میں, اللہ اس کو وہاں اجر نہیں دے گا, دنیا میں فائدہ مل جائے گا. اور ہم نے 1 خرچ کیا روپیہ, اللہ ہمیں اجر دے گا. فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور ہمارے پاس ایمان ہے. سارے اعمال کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ایمان ہوگا. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان دیا ہے. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے, اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں, دل سے مان لینے کو. اللہ نے ہمیں وہ دے دیا ہے. اسی لوگوں کو ایمان والا کہا جاتا ہے جو اس کو مانتا ہو, جو کلمہ پڑھنے والا ہو. اللہ نے ان ایمان والوں کو کچھ مرتبہ آواز دے کر کے قرآن میں پکارا ہے. ان میں سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قرآن کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں. ایک تو ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے سچی توبہ کرو. دنیا میں جیو گے, دنیا کی خوبصورتی ہمارے سامنے ہوگی, بیوی بچوں کی ضروریات ہمارے سامنے ہوگی, بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہوں گے, اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہوگی. ان سب کے کرنے کے اندر تم سے کبھی کبھار گناہ ہو جائے گا. اور یہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, کل بنی آدم خطاؤن, ساری آدم کے اولاد گنہگار ہے, گناہ ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھے وہ آدم کے اولاد, خیر الخطائین التوابون المستغفرون, ان گنہگاروں میں بہتر اور اچھا انسان, ان گنہگاروں میں بہتر اور اچھی عورت وہ ہے جو پکی سچی توبہ کر لے, اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہہ دے, اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے. اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ پکی سچی توبہ کیا کرو, اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جایا کرو. توبہ کا مطلب یہ ہے زندگی کی پچھلی جو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزرا ہے, جو اللہ کی اطاعت کے علاوہ وقت گزرا ہے, اللہ کے رسول کے طریقوں کے علاوہ میں وقت گزرا ہے, ان طریقوں سے اپنے آپ کو روک کر کے اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے. اللہ آج تک کی زندگی جو پیچھے گزری تھی وہ بڑی نافرمانی والی زندگی تھی, یقیناً میں نے تجھے ناراض کر کے زندگی گزاری تھی. آج قرآن کی آیت ہمارے سامنے آئی کہ تو نے حکم دیا ہے کہ جس غلط راستے پر جا رہے ہو وہاں پر رک جاؤ اور سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ. آج میں توبہ کرتا ہوں, اب وہ غلط راستے کے اوپر نہیں جاؤں گا اور جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کروں گا. اس کا نام ہے توبہ. اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اور یہ موت میت بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں, وہ ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں, دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کرو کہ تمہیں بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور موت کی تیاری کا سب سے بڑا پہلا راستہ اور سب سے بڑی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں. اگر کسی کا کوئی حق ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کو دے دے, کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے. قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہے. جب کوئی بچہ مولوی بنتا ہے, عالم مولوی صاحب بنتا ہے, کوئی بھی مدرسہ پورے ہندوستان میں ہو, اس مولوی صاحب کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ. وہ 4 بھاگ میں ہے, 4 حصے ہیں اس کے. پہلے حصے کے اندر
پاکی ساکی طہارت، وہاں سے لے کر کے حج تک کا سارا بیان ہے. عبادتیں سب آ گئی پہلے حصے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے مسائل اس پہ بیان کر دیے. اور باقی 3 حصے ہیں وہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے اوپر ہے. یعنی ہمیں یہ سبق دیا کہ دین خالص عبادت کا نام نہیں ہے. خالی عبادت کر لینے سے ہم نجات نہیں پائے جائیں گے جب تک کہ معاملات صاف نہ ہو. توبہ کرنی ہے تو معاملات بھی صاف کرنے پڑیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، بارہا یہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں، اگر کسی بندے نے کسی کی ایک چونی لی ہوگی، ایک چونی، ایک پاولی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لی ہوگی، قیامت کے دن ایک پاولی کے بدلے میں 700 ایسی نمازیں دینی پڑے گی جو اس بندے نے نماز پڑھی ہو، اللہ کو پسند آئی ہو اور اللہ نے قبول کر کے اس کے اوپر اس بندے کو اجر دیا ہو. ایسی 700 نمازیں ایک پاولی کے بدلے میں دینی پڑے گی. اگر کسی کا 1 روپیہ لیا ہوگا تو 2800 نمازیں چلی جائے گی. ایک مہینے کی 150 نمازیں ہوتی ہیں، 150 ایک مہینے کی. اس میں کتنی نمازیں ایسی ہوگی جس کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھا ہوگا اور پھر وہ اللہ کو پسند آئی ہو اور اللہ نے اس پر اجر دیا ہو. یہ 150 میں سے کتنی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ایسی 700 تو ایک چونی میں چلی جائے گی. اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی کا کوئی حق ہے تو اس کا حق اس کو واپس کر دو. یہ ہے توبہ. اللہ کا حکم یہ ہے، پکی سچی توبہ. اس کا مطلب یہ ہے پکی توبہ کا کہ جس کا جو لیا ہے اس کو دے دو. اب ہم حق سمجھتے ہیں کسی کا کوئی روپیہ آ گیا وہی حق ہے. نہیں بھائیو، حقوق بہت زیادہ ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا عبادت پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اور حقوق پر، معاملات، معاشرت پر اور اخلاقیات پر 3 کتابیں لکھی گئی ہے. اس لیے کہ حقوق بہت زیادہ ہے. جتنے بندے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ان سب میں کسی نہ کوئی حق نکلتا ہے. راستہ ہے، راستے کے اوپر سارے ہی چلنے والوں کا حق ہوتا ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ میرے گھر کے ڈیلے کے پاس راستہ ہے اور راستہ اچھا بنایا ہوا ہے، لوگ اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں، میرے گھر کا ایک بچہ اگر نکل گیا چھوٹا تو گاڑی میں آ جائے گا. اس لیے ہم گھر کے ڈیلے کے باہر ایک بمپ بنا دیوے یا راستے میں کھڈا کر دیوے تاکہ گاڑی نکالنے والا آہستہ سے گاڑی نکالے. یہ بمپ بنانا یا راستے میں کھڈا کرنا، سمجھے، یہ ہم نے راستے پر سے گزرنے والے سارے لوگوں کا حق مارا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ایک بچے کو سنبھال نہیں سکتے، اپنے ایک بچے کے لیے ہزاروں نکلنے والے مسلمانوں کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ کہاں اسلام کی تعلیم ہے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا. اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھو، اسلام کی تعلیم دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں اور شعبے اور حصے ہیں اور ان میں سب سے ادنا حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان ہے. اور مسلمان راستے پر تکلیف دینے والی چیز ڈال رہا ہے، وہ کہاں کا مسلمان ہوا؟ کہاں گئے یہ ہمارے اخلاق؟ یہ تو راستوں پر نکلنے والے کے حق مار دیے. ہمارا گھر راستے کے اوپر پڑتا ہے، راستے کے اوپر گھر پڑتا ہے تو راستے پر نکلنے والے ساروں کے حق ہے. اگر ہم نے اپنے گھر کا ریواز یا کوئی گٹر کی کھاٹ یا ایسی کوئی چیز باہر نکالی جس سے نکلنے والوں کو تکلیف ہو، ان ساروں کا حق ہم مارنے والے بنیں گے. قیامت کے دن سب کا جواب دینا پڑے گا. یہ حقوق ہے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ حقوق معاف نہیں کریں گے. بندوں سے کہیں گے جاؤ ان کے پاس جا کر کے بدلہ لے لو. اور اللہ کے نبی کی تعلیم تھی اور صحابہ نے ان تعلیم پر عمل کر کے بتایا، ان تعلیمات پر عمل کر کے بتایا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے. تو بیت المال کے اندر ایک رجسٹر تھا. رجسٹر میں کچھ بیوہ، کچھ بوڑھی عورتیں جو کمزور ہو، بیوہ ہو، غریب ہو، اس کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کی یہ مدد کرے گا، اس کی یہ مدد کرے گا. تو ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا جو بہت زیادہ کمزور تھی اور دکھتا تھا لیکن بہت کم دکھتا تھا، اور پانی بھی اپنا بھر نہ سکے، جھاڑو بھی دے نہ سکے، اتنی کمزور تھی. اس کا نام لکھا ہوا تھا رجسٹر میں، لیکن اس کا کام کون کرتا ہے وہ نام لکھا ہوا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کمزوروں کی مدد کے اوپر بڑا اجر لکھا ہے. دیکھیں رجسٹر کے اندر کون کس کی مدد کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے جاتا ہے. رجسٹر کھولا تو یہ بوڑھی عورت کے نام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا سیوا کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، چلو میں اس بوڑھی عورت کی سیوا کیا کروں گا. گئے، صبح 9-10 بجے جیسا ٹائم تھا، ایسے ٹائم کے اندر گئے. وہاں پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھی اماں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں. کیا کام ہے بتائے؟ حضرت عمر نے میں آپ کے گھر کا جھاڑو دینے کے لیے اور پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے نام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کوئی آدمی صبح آیا تھا، میرا پانی بھی بھر کے گیا اور جھاڑو بھی دے کر کے چلا گیا. حضرت عمر نے کہا اتنا زیادہ اخلاص والا کون آدمی ہوگا جس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا ہے اور بوڑھی عورت کی سیوا کر رہا ہے. یہ سیوا کرنی ہو تو اسی کا نام ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے، ایک 50-100 روپے کی چیز کسی کو دلا دیوے اور ان بیوہ عورتوں کو اور غریبوں کو ذلیل کرنے کے لیے فوٹو کھنچوایا جائے اور پھر اس فوٹو کو لوگوں کے درمیان وائرل کیا جائے کہ میں نے فلاں غریب کو تیل دلایا یا چاول دلائے، یہ تو غریب کو ذلیل کرنا ہوا. یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا دینے والے کو، یہ تو ذلیل کر رہے ہیں غریبوں کو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ایک تیل کا ڈبہ دلا کر کے اس کے فوٹو کھینچ کر کے وائرل کرو. نہیں، دیکھو کیسے حضرات صحابہ سیوا کیا کرتے تھے، کیسے خدمتیں کرتے تھے. بلکہ حکم تو یہ ہے سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو ثواب ملے گا. اخلاص ہوگا تو ثواب ملے گا کہ میں جس کے لیے دے رہا ہوں وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، مجھے اس کا اجر دے گا. تو حضرت عمر نے سوچا کہ چلو کل صبح جلدی آ جاؤں گا. دوسرے دن حضرت عمر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً گئے کہ وہ بوڑھی عورت بیچاری ہے، اس کے گھر کا پانی بھی بھر دو، نے جھاڑو بھی دے دو. جب وہاں پر گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر سے بوڑھی عورت نے ہی جواب دیا، ڈوسی ماں نے وہی جواب دیا کہ کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر کے چلا گیا اور جھاڑو بھی دے کر کے چلا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ کون ہوگا اتنا زیادہ اخلاص والا جو اتنا زیادہ صبح سویرے اندھیرے میں کام کر کے چلا جاتا ہے. تیسرے دن حضرت عمر نے آدھی رات سے ہی راستے کے اوپر چوکیداری کے لیے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھنا ہے کون نکلتا ہے. فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت کے اندر حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی اندھیرے میں جا رہا ہے اور ایک دم آہستہ سے چل کر کے جا رہا ہے. حضرت عمر فوراً چھپ کر کے نکلے، اندھیرا تھا پہچان نہیں سکے. پوچھا من انت، ارے تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ سامنے سے جواب آیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کون ابو بکر؟ وقت کے جو خلیفہ اور بادشاہ تھے وہ ابو بکر تھے. پوچھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو ہمارے خلیفہ ہو، آپ تو بادشاہ ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر اصل میں ایک بڑی عورت یہاں پر رہتی ہے، بہت زیادہ مجبور ہے، وہ اپنے گھر کا پانی بھی نہیں بھر سکتی کہ جھاڑو بھی نہیں دے سکتی، اس لیے میں دونوں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن مناسب نہیں سمجھا کہ میرا نام چوپڑے کے اوپر لکھوں کہ اس بوڑھی عورت کی سیوا یہ کرتا ہے، اس لیے میں چپکے سے وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس سے بڑی تعجب کی بات اس واقعے میں اور ہے جو میں سنا رہا ہوں، اس کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا. حضرت عمر نے پوچھا
اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے اللہ کے رسول کے دوست ابو بکر، آپ نے پیر میں جوتے کیوں نہیں پہنے ہیں؟ چپل بھی نہیں پہنے، آپ جا رہے ہیں رات کے وقت اندھیرے میں. وہ ہائی وے روڈ تو نہیں تھے، ڈامر اور سیمنٹ روڈ تو نہیں تھے، وہ تو گلی کوچے تھے اور جنگل جیسا تھا. تو ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر اس حالت میں بغیر چپل کے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا، اے عمر، چونکہ چپل پہن کر کے چلتے ہیں تو چلنے سے چپل کی آواز آتی ہے، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی کی سیوا کرنے کے لیے جاؤں اور میرے چلنے سے چپل کی آواز آئے اور کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے. یہ اسلام کی تعلیم تھی، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. اور آج وہی مسلمان اپنی زبان سے 24 گھنٹے فریاد کرتے ہیں، مسلمانوں کو اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. ارے مسلمانوں، ہم خود نے اپنے اسلام کو ایسا پیچھے ڈال دیا ہے، اسلامی تعلیمات کو ایسی پیچھے ڈال دیے ہیں کہ ہم سوچتے تک نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کہاں تک چھوڑا ہے. باقی اللہ کا وعدہ تو آج بھی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ گے تو پھر سے تم سربلند رہو گے، تمہارے سامنے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. راستوں کا تیسرا حق میں بتاؤں، ہم گھر بناتے ہیں، چھتیں بناتے، چھتیں، اگاسی کا پرنالہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ سیدھا راستوں کے اوپر جاتا ہے. بھائیوں، راستوں کے اوپر گزرنے والا کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی نمازی آدمی ہوتا ہے. ہمارے گھر کی چھت پر سے کبھی کیسا پانی گرا، کبھی کیسا پانی گرا، اور وہ پانی گرا کون سی جگہ پر، اور وہاں سے چھینٹیں اڑ کر کے کسی مسلمان کے کپڑے پر جا رہے ہیں. یہ سارے گزرنے والوں کا حق وہ اگاسی کا پرنالہ، وہ جو پرنالہ رکھتے ہیں جہاں سے پانی گرتا ہے، وہ گنہگار ہوگا رکھنے والا، وہ حق مار رہا ہے. یہ راستوں کے حقوق اسلامی تعلیم ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ اور دوسری بات یہ سب کچھ کرنے کے بعد کبھی دل میں گمان تک خیال بھی نہیں آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑے افسوس کی بات. ایک ہے بندہ غلط کر رہا اور دل میں بات آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو کبھی توبہ کر لے گا، کبھی اس کو یاد آئے گا تو کوئی راستہ اختیار کرے گا. لیکن کبھی سوچے ہی نہیں، کبھی اس کے دماغ میں بات ہی نہیں آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرے گا. وہ تو یہ سمجھے گا میں حق پر ہوں، اور پھر مصیبتیں آئے گی تو کہے گا میرے اوپر یہ مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے. میں نے نماز بھی پڑھی تھی، میں نے تہجد بھی پڑھی تھی، میں نے روزہ بھی رکھا تھا، لیکن مصیبتیں بہت آ رہی ہیں، حالات بہت آ رہے ہیں. تو ان سب حالات کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. میراث کا معاملہ اٹھاؤ. حقوق کے اوپر آج کل لوگوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے. میں جہاں کہیں جاتا ہوں ان کچھ حقوق والی باتوں کو پیش کرتا ہی ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور لوگ اسی سبق کو بھول گئے ہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے، باپ کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد فوراً اپنی میراث کو تقسیم کر لیا کرو. بھائی اپنا حق لے لے، بہن اپنا حق لے لے. اگر بیوی زندہ ہے، مرنے والے کی بیوی یعنی ہماری ماں اگر زندہ ہے تو اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اس کو دے دے. پھر جب ماں کا انتقال ہو جائے تو ماں کے حصے میں جو زمین آئی تھی اس کے اندر بھی میراث تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہ جس نے ماں کو سنبھالا تھا وہ ساری زمین لے لے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماں کو سنبھالنے والا دنیا میں اس کا اجر مانگ لیتا ہے کہ میں نے ماں کو سنبھالا تھا، اس کا اتنا پگار. اللہ کے پاس اجر نہیں چاہیے، یہ تو یہ ہوا مطلب. اگر اللہ کے پاس اجر چاہیے تو یہاں پر جو ماں کا حصہ ہے وہ تقسیم کر دو بھائی اور بہنوں کے اندر. جس نے سنبھالا تھا ماں باپ کو اس کو اللہ اس کا اجر دے گا. اور کتنا اجر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کے اوپر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. پہلے تو یہ کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. لیکن کیا کرے، جن کو سکھانا ہے کہ ماں باپ کو سکھاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، وہ سیکھنے والے بیانوں کی مجلس میں آتے ہی نہیں ہیں. جس کو سکھانا ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں. جمعہ کی مسجدیں دیکھو تو نوجوان طبقہ خطبہ کھڑا ہونے کے وقت آتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری بیانوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، نہ نوجوان بچیاں بیانوں میں آتی ہیں، نہ نوجوان بچے جب بیانوں میں آتے ہیں. جو ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں. ماں باپ کے حقوق کو اسلام نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے رہو. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. جتنے حقوق ان کے بیان کیے جاوے، جتنے حقوق بیان کیے جاوے کم ہے، کیونکہ اللہ نے اتنا بیان کیا ہے. آگے پڑوسیوں کے حقوق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بتاتے رہے کہ مجھے ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل پڑوسیوں کو تو وارث بنا کر کے چھوڑیں گے. یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے تو پڑوسی کا بھی کہیں اس میں حق نہ ڈال دے. اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تھے. اور آج وہی پڑوسی، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون یا نبی اللہ کون؟ کیونکہ آپ غصے آ گئے تھے جذبات میں. فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان جس کا دوسرا مسلمان پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. ہم اپنے گھر کے اوپر کوئی دھندا کرتے ہیں، کوئی کام کاج کرتے ہیں، پورا خیال رکھا جائے میرے پڑوسی کو میرے ذریعے سے تکلیف نہ ہو. ہمارے گھر پر کوئی چیز جلانی ہے، ظاہری بات ہے ہمارے گھر کا دھواں سیدھا پڑوس کے گھر پر جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے، ایسے وقت میں جلایا جائے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ہمارے گھر کے اوپر کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے، پوری کوشش کرے کہ ہمارے گھر کی بدبو ہمارے پڑوس کے گھر تک نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ ہو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. مسلمان وہ سارے حقوق بھول چکا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں. اور اس میں بھی خصوصاً عورتیں، اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ میں بڑی قیمتی عورتیں گزاری ہے، بڑی قیمتی عورتیں گزری ہے. قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم حضرت اسماعیل کا واقعہ سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ کیا کروں. تو اسماعیل نے بھی جواب دیا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا آپ کو جو حکم دیا ہے کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. تو اسماعیل اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کبھی سوچا کہ اسماعیل اتنے بڑے درجے تک کیوں پہنچے تھے؟ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ہاجرہ کی قربانی تھی، اس کی ماں. وہ عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے حکم دیا ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آؤ. کعبہ شریف کے پاس اس وقت کعبہ شریف بھی نہیں تھا، اور پہاڑ ہی پہاڑ، جنگل ہی جنگل، کوئی جانور نہیں، کوئی پرندہ نہیں. وہاں پر اللہ نے حکم دیا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے آؤ. تو حضرت ابراہیم گئے، ہاجرہ کو اتار کر کے چلنے لگے. تو ہاجرہ نے کہا اے میرے شوہر، ایسے جنگل میں جہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، کوئی انسان تو کیا جانور اور پرندہ بھی دکھتا نہیں ہے، آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ایک چھوٹا بچہ اور ایک ماں، کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا جواب دینے کا. تو ہاجرہ کو سمجھ میں آ گیا.
فوراً کہا ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں ماں اور بیٹے کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گردن سے اشارہ کر کے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. جب یہ ہاں سننا تھا تو آج ہماری عورتیں اس بات کو سنیں. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہاجرہ بھی اللہ کو ماننے والی تھی. ہمارا ایمان کس درجے کا ہے, ہاجرہ کا ایمان کس درجے کا تھا؟ ہاجرہ نے فوراً کہا ابراہیم اگر اللہ کا یہ حکم ہے تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. ایسا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوڑ کو اتنا پسند کیا کہ کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاوے یا عمرہ کرنے کے لیے جاوے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑی ہے, ان دونوں پہاڑی کے اوپر دوڑ لیا کرے. چونکہ میری لاڈلی محبوبہ ہاجرہ وہاں پر دوڑی تھی, مجھے اس کی دوڑ اتنی پسند آئی تھی کہ قیامت تک آنے والے امتیوں کو کہہ دیا کہ تم اس کی نقل اتارتے رہنا. صفا مروہ کی صحیح ایک عورت کی دین ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ. اسلام کی تاریخ اٹھاؤ, جس گھر کی عورتوں نے کمال کیا ہے ان کی نسلوں سے کمال والے بچے پیدا ہوئے ہیں. اور جتنے بڑے ہوئے ہیں, جتنے بڑے بنے ہیں, کوئی ولی بنا, کوئی بڑا صحابی بنا, ان کی تاریخ اٹھاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا اس کے پیچھے بڑا رول تھا. میں کچھ واقعات بتا رہا ہوں ابھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی سب سے پہلی بیوی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری عورتیں ایسی بننے کی کوشش کرے. جب ہماری عورتیں ایسی عورتیں بنے گی تو پھر ان کے لال بھی کبھی قطب الدین بختیار کاکی اور کبھی خواجہ اجمیری اور کبھی معین الدین چشتی پیدا ہوں گے. جب مائیں ایسی بنے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی آئی. آپ غار ہیرا میں تھے, آپ نے کبھی جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا, آپ نے کبھی یہ سب سنا ہی نہیں تھا. تو آپ گھبرا گئے, کانپ رہے تھے, لرز رہے تھے, ڈر رہے تھے. آپ اسی کانپتے ہانپتے گھر آئے, تھر تھراتے ہوئے گھر آئے اور آ کر کے خدیجہ سے کہا خدیجہ زملونی زملونی, خدیجہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا ہے, کیا ہوگا؟ خدیجہ نے پوچھا یا نبی اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جہاں پر جو میں 6 مہینے سے عبادت کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پر ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے پڑھنے کو کہا, میں نہیں پڑھ سکا, پھر اس نے مجھے دبایا, پھر دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, پھر اس نے اقرا بسم ربک الذی, وہ جو پہلی وہی اتری تھی وہ تذکرہ کیا. یہ سبق ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہر جب کبھی گھبرا کر کے گھر آئے, کبھی کاروبار کی حالات اور پریشانی ہوتی ہے, کبھی دنیاوی جھمیلے کوئی ہوتے ہیں, کبھی کوئی خاندانی اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے, کبھی رہنے کے گھر کے حساب سے پریشانی ہوتی ہے, کبھی اولاد کے حساب سے پریشانی ہوتی ہے, تو ان کی بیویوں کو کیا کرنا چاہیے جس سے شوہر کی ہمت بڑھے اور شوہر آگے چل کر کے اور زیادہ اچھا کام کرنے والا بنے اور شوہر کی ہمت ٹوٹے نہیں. یہ خدیجہ نے سبق دیا. کیا کہا خدیجہ نے؟ اے اللہ کے رسول, آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہو, آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہو, آپ غریبوں کا اور بیواؤں کا اور یتیموں کا خیال رکھتے ہو, آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو, آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا, ہمت رکھیے. یہ بیوی نے پہلی ہمت دی تھی اور صرف ہمت دے کر بیٹھ نہیں گئی بلکہ سیدھی اللہ کے نبی کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی, ورقہ ابن نوفل کے پاس, جو بہت زیادہ کتابیں پڑھا ہوا تھا, اور جا کر کے پورا واقعہ بتایا.
یہ ہمت دی. اور کتابوں میں آتا ہے اسلام جس وقت آیا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مردوں اور عورتوں میں اگر کوئی ہے تو وہ سب سے پہلی خدیجہ ہے. عورت تھی، وہ سب سے پہلی مسلمان ہوئی تھی. اور اس وقت اسلام کو مال کی ضرورت تھی کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو خدیجہ نے اپنی پوری دولت کو لٹا دی اسلام پھیلانے کے لیے. پوری دولت لٹا دی، کچھ نہیں رکھا تھا. ایک وقت تھا کہ خدیجہ کا مال قافلے لے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے اور بیچ کر کے تجارت کرتے تھے. وہ خدیجہ اپنی ساری دولت کو اسلام کے خاطر بچھا دیتی ہے. اور آج بالکل ہماری عورتوں کے سامنے ایسی کوئی باتیں ہے ہی نہیں، ہماری بچیوں کے سامنے ایسی باتیں ہے ہی نہیں. اوپر سے جب بچیوں کا نکاح ہوتا ہے تو ماں باپ ایسی تعلیم دیتے جس سے بچیوں کا گھر بگڑے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں تھی. حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تو حضرت علی گھر سے نکل گئے اور مسجد نبوی میں آ کر کے سو گئے. فاطمہ تو اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، اتنے بڑے درجے کی وہ بیٹی تھی، اتنے بڑے درجے کی وہ عورت تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے تو ایسا نہیں کہا تھا بیٹی کچھ ہو تو میرے گھر پر چلے آنا، رات کو بھی تیرے لیے دروازہ کھلا. یہ نہیں کہا تھا. ایسا کہیں گے تو گھر بچی کا بگڑے گا، سدھرے گا نہیں. اللہ کے نبی خود گئے، حضرت علی کو جگایا، یا ابا تراب قم، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ دھول پر سوئے تھے، مٹی پر. آپ لے گئے گھر پر، اپنی بیٹی اور علی کی دونوں کی سن کر کے صلح کرائی. اور صلح بھی کیا انداز میں کرائی. آپ بستر کے اوپر سو گئے، ایک طرف فاطمہ کو سلایا، ایک طرف علی کو سلایا، دونوں کے ایک ایک ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر رکھ کر کے ملاقات کرائی تھی. یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی. بیٹیوں کو ایسی تعلیم دی جائے تب جا کے گھر چلے گا. حضرت عائشہ کو دیکھو، اسلام میں بڑا کارنامہ ہے. صحابہ تو 1,00,000 سے زیادہ تھے، لیکن 149 صحابہ ایسے تھے جو مفتی تھے. ان 149 کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور پھنس جاتے تھے تو 14 صحابہ کے پاس آتے تھے. ان 14 صحابہ میں ایک عورت تھی، حضرت عائشہ. بڑا دین ہمیں عائشہ کے ذریعے سے ملا ہے. 1100 صحابہ سے زیادہ نے حضرت عائشہ کے پاس علم سیکھا ہے پردے میں، کیونکہ وہ ماں تھی. دین عورتوں سے پہنچا ہے. اور اس سے آگے لے چلیے، محبوب سبحان پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے درجے کے کیسے بنے؟ ان کے پیچھے بھی ان کی ماں تھی. ماں نے ان کو صحیح تربیت سکھائی تھی، صحیح تعلیم دی تھی، تو وہ وقت کے پیران پیر بنے، یعنی سارے پیروں کے پیر. وقت کے غوث اور کتب اور ابدال بنے، اس وقت بنے جبکہ اس کی ماں کی تعلیم تھی. کیا سکھایا تھا ماں نے؟ بہت مشہور ہے یہ قصہ. گھر سے چلے تھے، پیسے بغل کے نیچے کپڑے میں سی دیے تھے دورے سے تاکہ کوئی چوری نہ کر جائے. ڈاکوؤں نے جب پکڑا، پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ فوراً کہہ دیا ہاں میری ماں نے مجھے پیسے دیے تھے، یہاں پر چھپا کر کے رکھے ہیں. ڈاکو کو تعجب ہوا کہ ہم ڈاکو ہیں، ان کو پتا ہے کہ مال لوٹ لیں گے، تو بھی یہ کیوں جواب دے دیتا ہے چھپائی ہوئی بات کا. پوچھا بیٹا تو جھوٹ بول دیتا تو بچ جاتا تیرا مال. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا تھا کہ بھائی صاحب جس وقت میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے میں یہ بات تان کر کے نکلا ہوں، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا. جب یہ بات ڈاکو نے سنی اس کو بڑا تعجب ہوا، وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا تو نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا تھا، اس کو نبھانے کے لیے تو نے اپنا مال قربان کر دیا،
ہم بھی تو اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ آپ کی اطاعت کریں گے, ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے وعدوں کو توڑ دے. چلو آج سے جتنا مال لوٹا ہے, جو کچھ ہے, ان کو واپس کر دیں. اور سارے ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے ساتھ مل کر کے توبہ کر لی. یہ ایک ماں کی نصیحت تھی. جب ماں بچے کو سکھاتی ہے, بیٹا جب کوئی گالی دے تو اس کو جواب مت دینا, تو بچے کی سلیٹ ایک دم کوری ہوتی ہے, جو لکھا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے بچہ. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے, ہم سب نے سنا ہے, میں وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا. کہ جب کھانے کی ضرورت ہو تو آپ دعا کرنا, پھر کباٹ کھولنا, اس میں مل جائے گا. ایک دن ماں کہیں گئی اور کباٹ کھولا, اللہ نے رکھا تھا. وہ آگے چل کر قطب الدین بختیار کاکی بنے. ہمارے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. افسوس شرک بہت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے کے شرک سے بچ جائے. کوئی ولی کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے, لیکن اس کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اس سے منتیں نہیں مانگ سکتے. منتیں مانگنی ہو تو اللہ سے مانگے, سجدہ کرنا ہو تو اللہ سے کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اگر میں کسی کو حکم دیتا میری امت میں کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ, اگر ایسا میں کہتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیا کرے. باقی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. ارے حضرت عائشہ کو بھی بڑی امید تھی کہ اللہ مجھے ایک آدھ بیٹا دے دے. حضرت حاجرہ نے بھی اللہ سے بیٹا مانگا تھا, زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا. قرآن بھرا پڑا ہے, سارے نہیں بیٹے اللہ سے مانگے تھے, کوئی ولی اور پیر سے نہیں مانگے تھے. یہ ہمیں تعلیم دی کہ کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. ہاں البتہ اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں, چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اس کے وسیلے سے مانگے, اللہ قبول کر لیں گے. تو خواجہ صاحب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے بنگلہ دیش گئے. جا رہے تھے, راستے کے اندر تبلیغ کرتے جا رہے تھے, دین سکھاتے جا رہے تھے لوگوں کو. بہت سارے مسلمان ملتے تھے. کوئی شرابی ہوتا تھا, کوئی ایسے مسلمان ہوتا تھا جس نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہ ہو, کوئی چیز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تھی, بس نام کے مسلمان تھے. بہت سارے ملتے تھے, سب سے ملاقاتیں ہوئی. بنگلہ دیش گئے, وہاں پر لوگوں سے ملاقات ہوئی. سفر پورا کر کے گھر آئے. جب گھر آئے تو بڑے خوش تھے, خوشی خوشی اپنی ماں سے ملے. ماں نے پوچھا, بیٹا آج تو بڑے خوش نظر آتے ہو, کیا بات ہے؟ تو معین الدین نے جواب دیا, امی جان یہ سفر میرا اتنا اچھا سفر رہا کہ ایسا سفر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. امی جان ہندوستان سے بنگلہ دیش گیا اور بنگلہ دیش سے ہندوستان آیا, راستے میں 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. 7 لاکھ. اللہ کے نبی نے تو حضرت علی سے کہا تھا, علی تیرے ذریعے سے کسی ایک کو نجات مل جائے, ایک کو ہدایت مل جائے تو تیرے لیے نجات کے لیے کافی ہے. خواجہ صاحب کے ہاتھ سے 7 لاکھ ہندوؤں کو ہدایت ملی تھی. اور اتنا ہی نہیں, 1 کروڑ میں تھوڑے کم لوگوں کو ایسے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی تھی جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن گئے تھے. اتنی بڑی بات جب خواجہ صاحب نے اپنی ماں کو بتائی تو ماں کا جواب آتا ہے, بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. تعجب ہوگا, جس آدمی کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندو کلمہ پڑھے, جس آدمی کے ہاتھ پر 1 کروڑ کے قریب مسلمان توبہ کرے, اور اس کی ماں اس سے یہ کہے کہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے. پھر فرمایا, معین الدین نے پوچھا, امی جان کیا بات ہے؟ ماں نے کہا, بیٹا جس وقت تو میرے پیٹ میں رہا اس وقت میں نے کبھی کوئی شک والا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا, اور جب سے تو پیدا ہوا اور میں نے تجھے دودھ پلایا, کبھی بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا بنایا کہ تیرے ہاتھ پر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو اس میں ایک قصور ہماری اپنی عورتوں کا بھی ہے, ہمارے اپنے مردوں کا بھی ہے. مرد کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کمائی کے اندر احتیاط نہیں کرتے. اب دیکھو
کیا حالات چل رہے ہیں. ابھی تو آم کی سیزن آئی نہیں ہے, آمبے کی ابھی پھوٹے نکلی ہے کہیں کہیں پر, اور کچھ علاقے ہمارے بھائیوں نے خرید لیے ہیں. یہ سودا کرنا ہی حرام ہے. ایسے سودے کر کے جب مال کما کر کے لائیں گے تو پھر وہ مال کھا کر کے ہمارا بچہ قطب الدین بختیار کاکی اور معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے بنے گا؟ شرط ہے کہ کمائی حلال کی جاوے. جو مشتبہ شک والا ہو, دھوکے والا ہو, جھوٹ والا ہو, اس کو چھوڑ دیا جائے. جو بیپاری ویپار کرتے ہیں, جو چیز ہم اپنے کھیت میں سے بیچ کر کے لاتے ہیں, بھائیو کبھی یہ سوچا بھی کرے کہ میں کھیت میں سے رینگڑا ہے یا بکالو کوئی بھی ہے, میں ڈالی بھر کے بیچنے کے لیے جاتا ہوں. یہ ڈالی کوئی غریب عورت خریدے گی یا کوئی غریب مرد خریدے گا اور وہ اپنے علاقے میں جا کر کے بیچے گا. مولانا طارق جمیل نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, اور وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر یہ واقعہ کھٹکتا رہا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا, مسجد سے نکلا, گھر آ رہا تھا. راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو گئی تھی ایک ریکڑی لے کر کے سفرجن بیچ رہا تھا. میں ان کے پاس گیا اور باتوں باتوں میں بات ہوئی تو وہ بوڑھے میاں رونے لگے. میں نے اس بوڑھے میاں سے پوچھا کہ بوڑھے ابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بوڑھے ابا کہنے لگے کہ میں روزانہ, میری گھر پر بچیاں ہیں اور میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے, میں روزانہ ایک پیٹی سفرجن کی خرید کر کے بازار سے لاتا ہوں اور اس کو چھٹک علاقوں کے اندر بیچتا ہوں. اس سے جو نفع کماتا ہوں میں اپنی بچیوں کا پیٹ بھرتا ہوں. آج صبح میں ویپاری کے پاس سفرجن کی پیٹی لینے کے لیے گیا. یہ سفرجن اوپر بڑے اچھے دکھتے تھے اس لیے میں نے یہ پیٹی لے لی, لیکن جب یہ پیٹی گھر پر آ کر کھولی تو معلوم ہوا کہ آدھی نیچے کی جو پیٹی بھری ہے وہ سڑے ہوئے خراب سفرجن ہے, اور اوپر جو سفرجن ہے وہ ایک دم کمپلیٹ نئے اور عمدہ قسم کے ہیں. آج اس ویپاری نے میری بچیوں کے پیٹ کو بھوکا رکھ دیا اور میرے ہاتھ سے نیوالا چھین لیا. کبھی بازار کوئی چیز بیچنے کے لیے جائے تو یہ سوچا کرے کہ میں دھوکا تو نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کو جھوٹ بول کے اپنا مال تو نہیں کما رہا ہوں. اگر ایسا کما کر کے گھر آئیں گے تو پھر ہمارے بچے وہ نیک کہاں سے بنیں گے؟ بلکہ مولانا محمد عمر صاحب تو فرمایا کرتے تھے جس باپ نے اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کا لقمہ کھلایا ہوگا ان کی 7 نسلوں تک اللہ کوئی صحیح عالم پیدا نہیں کرے گا. 7 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. اگر عالم ہماری نسل میں پیدا نہیں ہوتا ہے یا ہمارے بچے دیندار نہیں بنتے ہیں تو ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری اپنی کمائی ٹھیک نہیں ہوتی, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مائیں نیک نہیں ہیں. یہ باتیں تو میں نے بتائی پہلے کی, جو بڑے بنے اس کے پیچھے ماں کا کردار. اور آج ہماری ماؤں کا حال دیکھ لے, بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے, حمل ہوتا ہے عورت کو حمل, تو وہ کچھ آرام کرتی ہے, اور جب آرام کرتی ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے پاس سب سے پہلے وہ موبائل لیتی ہے, اور موبائل کے اندر گندی تصویریں اور گانا چلتا ہوتا ہے. اس حالت کے اندر عورت 9 مہینے گزارتی ہے, اور پھر 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے ماننے والا ہوگا یا پھر مغربیت کو اور عیسائی اور یہودیت کی تعلیم کو ماننے والا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ ایک مرتبہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شوہر نے دیکھا کہ نماز فجر کی پڑھ کے آیا تو اس کی بیوی سو رہی تھی. تو بیوی سے کہا تیری نماز کیوں گئی؟ میری تہجد نہیں جاتی اور تیری نماز کیوں گئی؟ تو بیوی نے کہا کہ میری آنکھ لگ گئی, لیکن شوہر مانا نہیں, تھوڑا زیادہ ڈانٹنے لگا. بیوی نے کہا کل تو تہجد پڑھ کے دیکھ لے, میں بھی دیکھتا ہوں. دھمکی دی, لیکن شوہر کو تو گمان بھی نہیں تھا. دوسرے دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی اور فجر میں بھی مشکل سے ایسے آنکھ کھلی کہ آخری وقت میں پہنچا وہ شوہر. تو اس کو ایک دل میں ایک زخم لگ گیا کہ کل میری بیوی نے چیلنج دیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ تو تہجد کیسے پڑھتا ہے, اور آج میری فجر مشکل سے نصیب ہوئی, کیا وجہ ہے؟ بیوی کو بلا کر کے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا آپ کو تہجد اس لیے نصیب ہوا کرتی تھی
کہ میں روزانہ وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے کھانا بنایا کرتی تھی. کل میں نے وضو بھی نہیں کیا اور ذکر بھی نہیں کیا اور کھانا بنایا, کھانے کے اندر رونق نہیں رہی. اللہ نے آپ کی آنکھ تہجد میں نہیں کھولی. عورتیں دیندار ہوتی ہیں تو گھرانہ دیندار بنتا ہے. اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ. جب بچی شادی کے موقع پر 40 کپڑے کے جوڑے, 30 کپڑے کی جوڑی, یہ بھی لینا پڑے گا وہ بھی لینا پڑے گا, جب ایسے دعوے کرے اور مطالبے کرے تو کبھی ان کو صحابیات کی زندگی بتاؤ کہ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ, اس کو جب رخصت کیا گیا تو اس کو کیا دیا گیا تھا؟ ایک کپڑے کا جوڑا تھا, چکی تھی ہاتھ سے چلانے کی, گھنٹی نہیں, گھر گھنٹی نہیں کہ بٹن دباؤ اور آٹا تیار ہو گیا, ہاتھ سے چلانے کی. فاطمہ کہتی ہے ہاتھ سے چکی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں فولے پڑ جایا کرتے تھے. یہ سید الکونین کی بیٹی تھی. عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کو یاد دلاوے کہ ان کے ابا نے حرام سے بچنے کے لیے, میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہ ہمیں حرام کمائی پر مجبور نہیں کریں گے. اگر بیٹوں اور بیٹیوں کو صحیح تعلیم نہیں دی تو پھر ہمیں حلال کا پورا نہیں ہوگا تو حرام میں جانا پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں یاد دلاوے, عید کا دن تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. اس وقت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں نے, ابا جب عید کی نماز پڑھا کر کے گھر آئے, عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ کوئی مالدار آدمی نہیں تھے کہ کوئی غریب فقیر آدمی بھی نہیں تھے. 3 کھنڈ کے اوپر اس کی حکومت تھی, 3 کھنڈ کے اوپر. دنیا میں کل 7 کھنڈ ہے, اس میں سے 6 کھنڈ پر دنیا رہتی ہے, 3 کھنڈ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی. اس کا مطلب آدھی دنیا کے وہ بادشاہ تھے. عید کی نماز پڑھا کر کے گھر آئے, اپنی بیوی سے پوچھا میری بیٹیاں مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہے؟ تو بیٹیوں نے کہا, ماں نے کہا جس کا نام فاطمہ تھا, اپنی بیٹیوں کا نام صحابیات کے نام کے ساتھ رکھا کرو بھائیو, اپنے بیٹوں کے نام صحابیات کے نام کے ساتھ رکھا کرو. آج کل دنیا کے فیشنیبل نام نہ تلاش کرو, جو نام ہوتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ تھی, وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی. ان کا دادا بھی بادشاہ تھا, ان کا باپ بھی بادشاہ تھا, ان کے 4 بھائی بھی بادشاہ تھے, ان کا شوہر بھی بادشاہ تھا. لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے روئی گوند کر کے مزدوری کر کے گھر چلاتی تھی. عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے پوچھا, فاطمہ میری بیٹیاں مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا, اے امیر المومنین, پردہ نہیں کرتی, بات یہ ہے آج عید کا دن ہے, کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں, اس لیے آپ کی بیٹیوں نے کچی پیاز کھائی ہے, اور کچی پیاز کھانے کی وجہ سے منہ میں سے بدبو نہ آوے, اس لیے آپ کی بیٹیوں نے اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ رکھا ہے, کٹکا رکھا ہے. آج ایک چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے, چھوٹا سا, چاہے سرکاری ہو یا کوئی سنستھا کا ہو, وہ خود سب سے بڑا مالدار بن جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے وہ دولت ان کے پاس آتی ہے. سب کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے, 1-1 روپے کا حساب دینا پڑے گا. بلکہ حال یہ ہو گیا کہ کوئی سرپنچ ہوتا ہے, سرپنچ جو ایک چھوٹے سے علاقے کا ہوتا ہے, چھوٹے سے دیہات کا, وہ سرپنچ بھی کچھ سالوں میں اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ پورے دیہات میں سب سے اونچا بنگلہ اسی کا ہو جاتا ہے. اور وہ 3 کھنڈ کا بادشاہ تھا, ان کی بیٹیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو کچی پیاز کھائی تھی. پھر بیٹیوں کو بلایا, عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور کہا, میری بیٹیوں مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں کھلا نہیں سکتا ہوں, لیکن کیا کروں, تیرے باپ میں جہنم کی آگ کھانے کی طاقت نہیں ہے,
اس لیے جو ہو سکتا ہے میں تمہیں لا کر کے دیتا ہوں. بیٹیوں کو صحیح تعلیم دی جاتی ہے تو وہ بیٹیاں پیاز کھا کر گزارا کر لیتی ہے, اور جب بیٹیوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جاتی تو وہ نکاح کے وقت باپ کو مجبور کرتی ہے, مجھے یہ تو لینا پڑے گا, وہ تو لینا پڑے گا, اس کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں. پھر باپ مجبور ہو کر کے حلال سے ملا تو حلال سے, نہ ملا تو حرام سے, اس طریقے سے اپنی بیٹیوں کا اور اپنے بچوں کا ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اور اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے, اور بچیوں کی اور بیٹوں کی بھی آخرت برباد کرتا ہے. بھائیوں, بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم ایمان والے ہیں, اور ایمان والے کا ہر عمل بہت قیمتی ہوتا ہے, ہر سیکنڈ اور ہر گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے. ایمان والے کی زبان کا بول قیمتی ہوتا ہے. کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے اور ایمان ہاتھ سے چلا جائے. میں موضوع سے ہٹ کر کے ایک بات بتا دوں, اور ہر جگہ پر یہ بات کہتا ہوں, چونکہ آج کل یہ بات بہت زیادہ چلتی ہے. کچھ باتیں وہ باتیں ہیں جو میں پیش کر کے اپنی بات کو پوری کر دوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل سب گھروں کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو کسی کو جادو کی, کسی کو جنات کی کوئی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جنات جادو کی تکلیف ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے, کوئی دور کی بات نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. خود اللہ کے نبی کے اوپر بھی جادو ہو گیا تھا. لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا, ان کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی کے اوپر بھی جادو کیا تھا. آپ پر بھی جادو ہوا تھا, ہم پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جادو ہو جائے, حرکت کی تکلیف ہو جائے, جنات کی تکلیف ہو جائے, تو ہم غلط راستہ اختیار نہ کرے. بھائیوں, ہمارے مسلمان بھائی اپنی زبان سے یہ بولتے ہیں, ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت اپنی زبان سے بولتی ہے, ناپاک جادو ہے تو وہ ناپاک سے ہی ختم ہوگا, پاک ختم نہیں کر سکتا, یہ بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پاک کا مطلب کیا ہے, ناپاک کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. پاک کا مطلب یہ کہ قرآن, اللہ کی کتاب, جتنے بھی عامل پاک علم کرنے والے ہیں ان سب کا عمل قرآن سے ہوتا ہے. اور ناپاک کا مطلب کیا, جتنے بھی ناپاک کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب شیطان کو اپنا تابع بنا کر کے رکھتے ہیں اور شیطان سے اپنا کام نکلواتے ہیں. جو بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے, یا جو اللہ کی بندی اپنی زبان سے یہ کہتی ہے ناپاک کو ختم کرنے کے لیے ناپاک ہی کی ضرورت ہے, پاک ختم نہیں کر سکتا, وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے قرآن سے کچھ نہیں ہوتا, شیطان ہی یہ کام کر سکے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ارے یہ ہوتا ہے, بہت سنا ہے یہ. اس لیے یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے میں خوب بیان کرتا ہوں کہ بھائیوں, اپنی زبانوں کو کنٹرول میں چلاؤ. میری مائیں اور بہنیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں چلائے. دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور قرآن اللہ کا کلام, اللہ کی طاقت ایک طرف. ان سب کو طاقت دینے والا اللہ ہے. کیا وہ اللہ اس شیطانی اثرات کو ختم نہیں کر سکتا کہ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں پاک سے کچھ نہیں ہوتا, ناپاک کرانا پڑے گا. اور ناپاک کرنے والا, ناپاک کرانے والا, ناپاک کے ذریعے سے, جادو کے ذریعے سے کسی پر ٹٹکا کرنے والا, کرانے والا, سب کے سب ایمان سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد مانگتے, شیطان سے. شیطان نے تو وعدہ کیا تھا, اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے جواب دیا تھا کوئی بات نہیں, میرے نیک بندے تیرے جھانسے میں اور تیری جال میں نہیں آئیں گے. اگر آج ہم شیطان کی جال میں آ رہے ہیں یا ہم سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, بھائیوں آج ہی توبہ کر لے اور آج سے اپنی زبان کو کنٹرول میں چلائے کہ کبھی ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالیں گے کہ ناپاک کو ختم کرنے کے لیے پاک نہیں چلے گا, یہ نہیں بولیں گے. توبہ کر لے اس سے. کبھی کبھار ایمان بھی چلا جاتا ہے, کافر ہو جاتے ہیں, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, 25 سال رمضان کے روزے رکھے تھے ختم ہو جاتے ہیں, 50 سال سے نمازیں پڑھی تھی سب نے کیا برباد ہو جاتی ہے کیونکہ زبان سے ایسا الفاظ بولا کہ ایمان چلا گیا. تو ایک تو یہ بات کہنی تھی کہ جادو ٹوٹ کے جتنے جو کچھ کراتے ہیں, کرنے والا کرانے والا سب ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے کبھی علاج کرانا ہو تو بھی پہلے علماء کے پاس جاؤ کہ مجھے علاج کرنا ہے تو میں کیا کروں, اس کے بعد راستہ اختیار کرو. اللہ کا شکر ہے اس مانگرول شہر میں
اللہ تعالیٰ نے 700 علماء دیے ہیں. مفتی عبداللہ صاحب جس وقت آئے, مفتی ابراہیم صاحب جس وقت تھے, ہماری مانگرول کی گھانچی برادری میں ایک بھی عالم نہیں تھا. اللہ نے آج 700 پیدا کر دیے ہیں. پھر بھی ہم اسی غلط طریقے کے اوپر جا رہے ہیں جو پہلے جا رہے تھے. بلکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں, کتابوں میں مثال لکھتے ہیں کہ جو بندہ سو رہا ہو اور نیند میں پیشاب آ جاوے تو اس کی آنکھ کھلے گی تو فوراً وہ کپڑے بھی بدل لے گا, اپنی گودڑی بھی بدل لے گا. لیکن جو جاگتے ہوئے پیشاب کرے گا وہ اسی میں پڑا رہے گا. یہ سب جاگتے ہوئے پیشاب کرنے جیسا معاملہ ہے. پتا ہے کہ غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں, اسی لیے تو لوگوں سے چھپ کر کے جا رہے ہیں. پتا ہے کہ غلط کر رہا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تو ہر جگہ پر دیکھتا ہے. ایمان ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی, ہماری اپنی بچیوں کو لباس صحیح پہناؤ. بھائیوں, میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں. آج آپ سے بھی میں کہتا ہوں, کچھ سالوں پہلے غیر مسلم کی کوئی لڑکی لینگیز پہن کر کے, چست سروال پہن کر کے, ایسا فراق جو کھبے سے لے کر پہنچوں تک, ہاتھ کے کانڈے تک, نیٹ جاڑی جس میں سے ہاتھ دکھے, کٹکا نیٹ کا جس میں سے دور سے بال نظر آئے, ایسا غیر مسلم عورت پہن کر کے نکلتی تھی تو مسلمان باپ, مسلمان لڑکا اس کو دیکھ کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیتا تھا کہ یہ کیسا لباس پہن کر نکل رہی ہے ہمارے سامنے سے. آج وہ لباس ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ گیا. دور سے دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس لڑکی نے آیا سروال پہنی بھی ہے کہ نہیں پہنی, فراق پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا. برقع بھی ہوتا ہے تو اتنا چوس ہوتا ہے کہ دور سے جسم کے ہر اعضاء نظر آتے ہیں. بھائیوں, فاطمہ کا جنازہ نکلا تھا, جنازے سے پہلے علی سے وصیت کی تھی, علی میرے جنازے کے اوپر چادر ڈال دینا. زندگی میں مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے, لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہے کہ میں دبلی ہوں کہ جاڈی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرا میت بھی اس حالت کے اندر نکلے کہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے, اور جنازے کے اندر بھی مجھے کوئی دیکھ کر کے یہ پہچان نہ لے کہ فاطمہ ہے. اسی لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا, اے لوگو آدم کی اولاد, اپنے سروں کو نیچا کرو, اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ آ رہی ہے, یہ اعلان ہوگا. آج ہماری بیٹیاں اپنے لباس کے اندر ایک دم حد سے تجاوز کر گئی ہے. ایسا لباس شریعت میں پہننا حرام ہے جس سے جسم کی بناوٹ دور سے نظر آوے, جس میں چست پائچے ہو, اور پتہ نہیں باپ کی پیشانی کے اوپر بل نہیں پڑتا, وہ غیرت ہی مر گئی. ایسا برقع راستوں کا کچرا بھی سمیٹ کر کے لے جاتی ہے عورتیں. ایسا برقع, اگر برقع نہ پہنتی تو کوئی نہ دیکھتا, آج برقع پہنتی ہے بیچاری ایک دم بوڑھی عورت, لیکن جب برقع ایسا پہنتی ہے تو نہ دیکھنے والے کی نظریں بھی ان کی طرف اٹھا کرتی ہے. بھائیوں, یہ گنہگار عورتیں ہوگی, ہماری بچیاں ہوگی جس نے ایسا لباس اور ایسے برقعے پہنے ہیں. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جو تعلیم دی تھی اور اسلام کی جو تعلیم ہے, اس تعلیم کے اوپر اپنی بچیوں کو لاؤ. جادو, ٹوٹکے, فتنے سارے ختم ہو جائیں گے, آفات بلائیں ساری ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی بلا نظر آئے تو صدقہ کر لیا کرو, اللہ ساری بلاؤں کو دور کر دیں گے. صدقہ کر دیا کرو. سالوں پہلے پالنپور کی ایک جماعت آئی تھی, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. باتوں باتوں میں بات نکلی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا دھندا بھینسوں کا ہے. چونکہ ہم سب کاشتکار لوگ ہیں, کھیڑوت ہے, تو میں وہ بات بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارا دھندا بھینسوں کا ہے. پوچھا گیا کتنی بھینسیں ہیں, تو اس نے جواب دیا 200 بھینسیں ہیں. 200 بھینسیں 1.5-2 کروڑ کی ہوتی ہے. پوچھا اتنا زیادہ آپ کے پاس موڑی وہ سب کہاں سے آئی, اتنا بڑا دھندا کرنے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے کوئی موڑی جمع نہیں کی, کچھ نہیں کیا تھا, صرف 2-3 بھینسیں تھی.
لیکن ایک بڑے عالم کا بیان سنا اور مجھے اس نے نصیحت کی کہ جتنی بھینسیں ہیں اور جتنی بھینسیں دودھ دیتی ہے، ہر بھینس کا ایک دن کا ایک ماپا، ایک بھینس کا ایک ماپا روزانہ صدقہ کر دیا کرو۔ اب ماپا صدقہ نہیں کر سکتے تو اس کی قیمت نکال دو، 12 روپے 13 روپے 14 روپے، 2 بھینسیں دودھ دیتی ہے تو 14 دن 28 روپے نکال دو۔ بس اس نے کہا، میں نے اس کے اوپر عمل شروع کیا، جتنی بھینسوں کا دودھ اتنے ماپے کا پیسے نکال کر کے روزانہ صدقہ۔ بھینسوں میں نہ کبھی کوئی بیماری آتی ہے، اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج 2-3 بھینسوں میں سے 200 بھینسوں کا میں مالک ہوں، اور بہت زیادہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی اور بڑی ناز و نعمت سے میں پل رہا ہوں۔ یہ صدقہ کی برکت، آفتیں اور بلائیں ایسے دور ہوتی ہے۔ اس لیے ساتھی صدقہ خوب کرے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوب صدقہ کرے، اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی فکر کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کے اوپر عمل کرے۔ آپ کی آخری نصیحت کیا تھی؟ آپ نے 2 باتیں آخر میں بیان فرمائی تھی۔ جس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کی زبان مبارک سے پوری بات بھی نہیں نکلتی تھی، پورا بول بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا، تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ عائشہ، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری امت کو یہ پیغام دے دینا کہ موت تک، قیامت تک آنے والی ساری امت اپنی موت تک کبھی نماز نہ چھوڑا کرے، اور کبھی اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرے، اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے ہیں وہ ان کا حق ادا کیا کرے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا تعلیم تھی، یہ آخری وصیت تھی۔ میں بھی آپ سے یہی 2 آخری وصیتیں بیان کرتا ہوں کہ ہم آج سے یہ عہد کر لے کہ کبھی بھی ہم زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا یہ عہد کر لے کہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری، بھائیو، چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ایک دن ہمیں بھی مر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ امام غزالی کہا کرتے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ جو کفن ہمیں پہنایا جائے گا وہ کفن بیچنے کے لیے بازار میں آ چکا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم تو نہیں جانتے کہ کب موت آئے گی اور کون سا کفن ہمیں نصیب ہوگا۔ اس لیے ہر وقت موت کی تیاری کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتی رہے، اللہ کی دین کی پابندی کرتے رہے، اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرتی رہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، دین سکھائے، موبائل کی گندگیوں سے اپنے بچوں کو اور خود بھی دور رہے، ذکر اللہ کے ساتھ، وضو کے ساتھ کھانا بنانے کی فکر کرے، تاکہ اللہ ہماری نسلوں میں نیک لوگ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، ان کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں۔ دوسری ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں 2 باتوں کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کا بھی انتقال ہوا ہے اس کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، یہ نہیں کہ ابھی بیٹھ گئے، ابھی 2-4 دن پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ زندگی بھر جب تک ہم زندہ رہے ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مرنے والا آدمی ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی سہارا کا محتاج ہوتا ہے، ایسے مرنے والا آدمی بھی تمہاری نیکیوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو انتظار رہتا ہے تمہاری طرف سے بھیجے ہوئے اعمال کا۔ اس لیے کوئی ایسا کام بھی شروع کرے جس سے ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچتا رہے، ثواب جاریہ کا کام، اور ہم خود بھی پڑھ کر کے بھی اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ دوسرا کام یہ کرے کہ جو ہمارا مرحوم چلا گیا ہے ان کی جو جو خوبیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور ان خوبیوں کو ہمارے اندر لانے کی فکر کرے۔ اگر کوئی برائی ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ یہ کچھ اعمال تھے۔ اس کے علاوہ جو اعمال ہمارے اپنے علاقوں کے اندر چلتے ہیں، کچھ بدعتیں چلتی ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے جمعرات کے دن جمع ہو کر کے تبارک الذی کی جو مجلس ہوتی ہے عورتوں میں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔
آپ جب بھی چاہو اور جو چاہو پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو. سب سے زیادہ ثواب یہ سورہ یاسین کے اندر ملے گا. تو ایسا نہیں کہ خالی جمعرات کے دن، جب بھی ٹائم ملے اور جہاں کہیں پر بھی ہو پڑھ کر کے مرحومین کو ایصال ثواب کرو. وہ مرحوم ہماری طرف سے ثواب پہنچے گا تو خوش ہو جائے گا ہم سے. فرشتہ ہمارا نام لے کر کہے گا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار نے ہمارے پاس آپ کے واسطے اتنی نیکیاں بھیجی ہیں. ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور ہمارے مرحوم کو بھی ثواب ملے گا. باقی جمع ہو کر کے 40واں اور 10واں اور 20واں اور 30واں اور برسی اور 4.5 مہینے اس کے فاتحے، یہ سب شریعت کے اندر کوئی ہے نہیں. اللہ کے نبی کا کہ صحابی کا ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. جب بھی جو چاہو، جس موقع پر چاہو، جس ٹائم پر چاہو پڑھ کر کے بخشا کرے. اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے کریم آقا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں. اے اللہ تیری نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بے شمار تیری نعمتوں کو استعمال کیا ہے. اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں. جو تیری نافرمانی کے ساتھ زندگی گزری اسے ہمیں معاف فرما دے. جو غفلت کے ساتھ زندگی گزری اسے ہمیں معاف فرما دے. آئندہ نیک زندگی گزارنے والا بنا دے. تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. تیرے پیارے حبیب کے طریقے والی زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو حلال روزی کمانے والا بنا دے. ہماری عورتوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی بنا دے. ہماری عورتوں کو پردے والی بنا دے، دیندار بنا دے. ہمارے مردوں اور عورتوں کو نمازی بنا دے، معاملات کی صفائی رکھنے والے بنا دے. کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے تو اس کو جلدی سے جلدی ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں تیری رضا والی زندگی گزارنے والا بنا دے. اور موت بھی اس حالت میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اور اے اللہ زبان پر کلمہ جاری ہو. ایمان والی ہم تمام کو موت نصیب فرما. اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. پوری امت کو ہدایت دے دے، ہمیں بھی ہدایت دے دے. امت میں جو کوئی پریشان حال ہو ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. امت میں جو کوئی بیمار ہو ان تمام کو شفا عطا فرما. اے اللہ شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ امت میں جتنے مقروضین ہیں سب کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. امت میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ایسی اولاد عطا فرما. امت میں جتنے بے جوڑا ہیں ان کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما. جو روزگار کے حساب سے پریشان ہے ان کو حلال اور پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ جو گھر کے حساب سے پریشان ہے ان کو اچھا سکون اور عافیت والا گھر نصیب فرما. جو جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پوری دنیا میں مساجد، مرکزیں، خانقاہیں، دینی درسگاہیں، دینی مدارس اور ان کے علاوہ جہاں کہیں جس لائن سے دین کا کام جس جگہ پر ہو رہا ہے اے اللہ ان تمام کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام کی تو حفاظت فرما. مسلمان ماؤں کی تو حفاظت فرما. مسلمان بچیوں کی عصمت کی عزت کی تو حفاظت فرما. مسلمانوں کے مالوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ صحیح انصاف والے حاکم ہمیں عطا فرما. ظالم حکمران سے ہماری حفاظت فرما. ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما. ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما. دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی اور آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ جو اعمال کر رہے ہیں، جو نیک اعمال ہم سے ہو رہے ہیں تو اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرا دربار بڑا ہے، تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکے ایسے قیمتی اعمال تو ہمارے ہوتے نہیں ہے. اے اللہ ہم اپنی غلطی اور کمی کا اعتراف کرتے ہیں تو ہماری غلطیوں کو اور کمی کو معاف فرما دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما. ہمارے اعمال کو قبول فرما. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما. ہمارے جتنے مرحومین تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں ان تمام کی بھی تو مغفرت فرما. اے اللہ سارے
ہی مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما، سارے ہی مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ سارے ہی مرحومین کی ساری منزلوں کو تو آسان فرما، اے اللہ ہماری بھی آخرت کی ساری منزلوں کو تو آسان فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ماں باپ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ماں یا ابا کے انتقال کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے، اے اللہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف دعا کے علاوہ۔ اے اللہ ہمارے والدین اگر زندہ ہو تو بھی، ہمارے والدین اگر تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں تو بھی والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو اونچا درجہ نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہماری ترقی کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ ماں باپ کی دعائیں کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کو اپنی شان شان بدلا عطا فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کی تو مغفرت فرما، ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ دین کی بات جو کہی گئی سنی گئی، یا اللہ تیری اور تیرے پیارے حبیب کی دین کی باتیں تھی، قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرنا ہم جیسے کمزور بندوں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنی کوشش کے مطابق لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کی ہے، تو اپنے فضل سے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، اے اللہ غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے۔ جو باتیں کہی گئی ان کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دین کی باتوں کا فائدہ عام اور تام فرما، ان دین کی باتوں کا فائدہ عام اور تام فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے یہاں پر بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کے لیے یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں سننا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ برکت والی، کثرت والی، عزت والی، عافیت والی روزی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جو جادو اور ٹوٹکے کی لائن سے، حرکت کی لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیویوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرما، ہمارے بچوں کو دین کا خدمتگار بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا خدمتگار بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا خدمتگار بنا دے۔ ہماری بچیوں کی آنکھوں میں فاطمہ والی شرم و حیا پیدا فرما۔ اے اللہ فاطمہ والی چادر ہماری بچیوں کو نصیب فرما۔ یہود اور عیسائیوں کی سازش سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضرات صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء کرام، تیرے نیک اور پسندیدہ بندوں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔